بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کبھی وہ گھر جو خالی پڑے ہوں اور ایک مدت سے ان میں کوئی آباد نہ ہو، ان گھروں پہ کبھی نظر کیجیے، کیا حال ہوتا ہے ان کا۔ باہر جو تالے لگے ہوتے ہیں زنگ آلود ہو چکے ہوتے ہیں، گھر کے اندر در و دیوار پر جالے لٹک رہے ہوتے ہیں، خستہ حالی کی داستان رقم ہو چکی ہوتی ہے ان گھروں میں جہاں کوئی آباد نہ ہو۔ ایک گھر ہمارے سینوں کے اندر بھی ہے اور وہ ہے ہمارا دل، اس میں آباد ہونا ہے۔ اللہ نے آباد ہونا چاہیے اللہ کو، لیکن وہ دل جو مسکن ہے، جو ٹھکانہ ہے، جو گھر ہے اللہ کی یاد کا، اگر وہ اللہ کی یاد سے بیگانہ رہے، اگر اللہ کی یاد اس میں ڈیرا نہ کیے ہوئے ہو، تو پھر گھروں کی طرح بے آباد ہونے پر اس پہ بھی زنگ لگے گا، اس پہ بھی قفل اور تالے پڑیں گے، وہ دل بھی بے آباد رہنے کی وجہ سے خستہ حالی کا شکار ہوگا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، میں تو جس دین کا پیروکار ہوں، اسلام کا ماننے والا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کا کہا ماننے والا ہوں، انہوں نے ہی مجھے یہ بات سکھائی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دل دو چیزوں سے زنگ پکڑتا ہے، غفلت اور گناہ سے، اور دو چیزیں ہیں جو اس کے زنگ کو دور کر دیتی ہیں، استغفار کی کثرت اور ذکر الہی کی کثرت۔ ذکر الہی، اللہ کی یاد، وہ چیز جو ہمیں زنگ سے بچاتی ہے دلوں کے۔ جو دل پہ زنگ لگ بھی جائے تو اس زنگ کو دور کرنے کا باعث بنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہر چیز کے لیے سیکل ہے، زنگ اتارنے والی چیز ہے کوئی، اور دلوں کی سیکل ذکر الہی ہے۔ دلوں کا زنگ اتارنے والی شے ذکر الہی ہے۔ جو جتنا ذکر الہی میں ڈوب گیا اتنا اس نے زنگ سے خود کو بچا لیا، اور کہیں اگر غفلت کی زندگی گزار بھی رہا تھا اور زنگ آلود ہو بھی گئے تھے قفل اس کے دل کے، تو ذکر الہی میں ڈوب جانے سے وہ زنگ کی تہ بھی اتر جائے گی۔ آپ خود دیکھیے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما دیتے ہیں کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، سورہ بقرہ آیت نمبر 152 میں 152 میں، تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو تم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور اللہ جس کو یاد رکھ لے پھر کسی خرابی سے اس کا واسطہ نہیں پڑ سکتا، کوئی زنگ اس پر اثر نہیں کر سکتا کہ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر دھو دیتا ہے میل کچیل کو، دھو دیتا ہے دلوں کے زنگ کو۔ اور پھر یہی کامیابی بتائی گئی ہے، ذرا فضائل بھی تو سنیے۔ ذکر الہی میں جو دل ڈوب جائے، جو نفس ذکر الہی میں محو رہے، جس کی ساعتیں بسر ہوں یاد الہی میں، اس کو کیا کیا فائدے ملتے ہیں۔ سورہ احزاب 41 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا،
اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو. اور یہ کثرت سے ذکر فائدہ کیا دیتا ہے؟ سورہ جمعہ کے دوسرے رکوع میں دیکھیے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. ذکر الہی کامیابی کی کنجی بھی زنگ ہی نہیں اتارتی یہ دل کا. یہ یاد دلوں کے میل کچیل کو دھو دینے کا باعث ہی نہیں. اللہ کے ہاں ذکر ہماری کامیابی کی ضمانت بھی ہے. اور پھر اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ بتا دیا کہ اگر تم خود کو زندہ کہتے ہو، اگر دل بیدار زندہ دل تمہارے سینوں میں دھڑکتا ہے تو پھر یاد رکھو اس دل کی خوراک ذکر الہی ہے. جو دل ذکر الہی میں ڈوبا نہ ہو وہ مردہ ہو چکا. حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت. وہ شخص جو اللہ کا ذکر کرتا ہو، اپنے رب کا ذکر کرتا ہو، اور وہ شخص جو رب کا ذکر نہ کرتا ہو، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے. اللہ کے ذکر میں ڈوبا رہنے والا دل زندہ ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہ کرے وہ مردہ ہے. ہاں ہمارا دل ہمیں سینے میں دھڑکتا محسوس ہو، لیکن وہ تب تک مردہ ہے جب تک اس میں یاد الہی اپنا بسیرا نہ کر چکی ہو. علامہ اقبال بھی کہا کرتے تھے نا، دل بیدار پیدا کر، دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری. پھر دیکھیے ذکر کس قدر جو ہے وہ آسان عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہر تحلیل صدقہ ہے، ہر تکبیر صدقہ ہے، ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر تحمید صدقہ ہے. لا الہ الا اللہ کہنا، ذکر کرتے رہنا صدقہ ہے. سبحان اللہ تسبیح پڑھتے رہنا صدقہ ہے. اللہ اکبر کہتے رہنا، تکبیر پڑھتے رہنا صدقہ ہے. اور الحمدللہ ہر بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا، تحمید کرتے رہنا صدقہ ہے. پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی فرمایا دو کلمات ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے لیکن آخرت میں اعمال کے وزن نامے میں بہت بھاری ہیں. اعمال نامے میں ان کا وزن بہت بھاری. کون سے دو الفاظ، کون سی دو تکبیرات؟ سبحان اللہ والحمد، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یہ دو کلمات زبان پہ بہت ہلکے اور نامہ اعمال میں وزن کے پلڑے میں بہت بھاری. پھر دیکھیے کون سے وہ مراکز ہیں جہاں ذکر کی کثرت ہمیں ملے گی. انسان کی طلب ہونی چاہیے نا، جب اتنے فائدے کی شے ہو تو کہاں سے ملے گی، کہاں سے حاصل ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جامع ترمذی کی حدیث اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، جب تمہارا جنت کے باغات کے قریب سے گزر ہو تو وہاں کی کلیاں چنا کرو. پوچھا گیا کون سے ہیں جنت کے باغات؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا گھر، مساجد جنت کے باغات ہیں، اور وہاں ہونے والا ذکر الہی یہ وہاں کی کلیاں ہیں، انہیں چنا کرو. پھر دیکھیے صحیح مسلم حدیث نمبر 2700 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عظیم کا مفہوم کہ جو قوم، جو لوگ اللہ کے ذکر میں ڈوب جاتے ہیں فرشتے ان کا احاطہ کر لیتے ہیں اور رب کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. بیکی میں ایک روایت موجود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ جو گھڑی ذکر الہی سے خالی گزری
وہی قیامت کو حسرت کا موجب بنے گی۔ اب آپ بھی غور کر لیجئے اور میں بھی غور کروں، ہمیں اپنی زندگیوں کو اللہ کے سامنے کامیابی اور سرخروئی کے ساتھ لے کے جانا ہے یا حسرت بھرے دلوں کے ساتھ اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے ذکر میں ڈوبے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔